النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی تو نکلنے کے پہلے ہدایات دی جاتی ہے کہ ہمیں چلا کیسا لگانا ہے، اور پھر واپسی کے بعد وہ کار ہدایت جیسے کرنے کے لیے کہا گیا تھا ویسے اتنا کیا کیسے۔ اب اس میں بھائی دیکھو جو ہے یعنی ابھی جو میں نے آیت پڑھی اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو مجاہدہ کرتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بالضرور جو ہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جو ہے ہدایت دیتا ہے۔ اب ہدایت کیا ہے بھائی؟ ہدایت ہم نے سنا جو بھی علماء کرام سے، نور اور روشنی کا نام ہے جو دلوں میں ہوتی ہے۔ کہاں ہوتی ہے بھائی؟ تو اس میں جو ہے دین پہ چلنے کا نفع اور بے دینی کا نقصان نظر آتا ہے۔ یہ آدمی کو اگر کسی راستے پہ نفع نظر آ رہا ہے، آدمی اس راستے پہ شوق سے چلتا ہے، چلتا نہیں چلتا اس کے لیے مشقت بھی برداشت کرتا ہے۔ اور بھائی اس راستے پہ آدمی کو نقصان نظر آ رہا ہے، ساتھ میں جو ہے کانٹے گندگی، اس راستے پہ چلے گا بالکل۔ ایسے بھائی ہدایت کی روشنی میں دین پہ چلیں گے تو کیا ملے گا؟ جنہوں نے محنت کی قربا ان کو تو جنت نظر آتی ہے۔ صحابہ کو کیا نظر آتی تھی؟ حکایت صحابہ میں ہم نے کیا کہا، کہہ رہے ہیں بھائی جنت کی، خدا کی قسم جنت کی خوشبو آ رہی، بہت پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی۔ اور پھر جو ہے اتنا ان کو جو ہے جہنم کا خوف کہ رات کو نیند نہیں آتی کہ بھائی یا اللہ جہنم کی آگ کے خوف نے میری نیند اڑا دی۔ اور رات بھر کیا کرتے ہیں؟ نماز ہے، توبہ استغفار ہے، دعا ہے، اس میں جو ہے رات دینا۔ تو بھائی دیکھو یہ ایک اصل ہے، جو بھی ہے بھائی غنیمت ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن بھائی اصل کیا ہے؟ بھائی نکل کر اور دین میں سب سے پہلی اور بنیادی سیکھنے کی چیز کون سی ہے بھائی؟ ایمان۔ تو بھائی یہ ابھی جو ہے یہ الحمدللہ جیسے آدمی بیمار ہے اور صحیح دوا اگر اس کو مل جائے تو اس کو کیسے تندرستی شفا محسوس ہوتی ہے نا، ایسے بھائی نکلنے کے بعد کوئی ایمان تازہ ہو رہا ہے، یعنی اللہ کا ڈر اور خوف دل میں پیدا ہو رہا ہے۔ تو بھائی زندگی ہے آگے کی، آخرت کی، اور اللہ کے احکامات، بھائی اس کا شوق دل میں پیدا ہو رہا ہے۔ تو بھائی اس طریقے سے اپنا جائزہ لینا ہے کہ بھی نکلنا تو معمولی بھائی کتنی قربانی سے جو نکلا وہ جانتا ہے بھائی، ہاں ان کے گھر والوں کی بھی قربانی ہے نا بھائی۔ نکل کر جب آدمی کہیں جان مال لگا رہا ہے تو بھائی کیا ملا وہ دیکھنا چاہیے نا، کیا نفع ہوا، تو بھائی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور بھائی کمی کوتاہی تو ہو ہی جاتی ہے، کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کمی کو پورا کر دیتے ہیں۔ اور پھر بھائی ابھی الحمدللہ دیکھو ایک جماعت 4 ماہ لگا کے لوٹ رہی ہے، 3 جماعتیں چلا لگا کے لوٹ رہے ہیں۔ تو بھائی ابھی ہم کو جو ہے کس نیت سے لوٹنا ہے، کن فکروں کے ساتھ اپنے گھروں کو لوٹنا ہے بھائی، یہ مذاکرہ ہے۔ یہ بھی عین جو ہے سنت کے مطابق ہے بالکل۔ جو ہے اگر ہم حیات الصحابہ کا مطالعہ کریں گے تو ہم کو
پتہ چلے گا سیرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعتیں روانہ کرتے تو ہدایت دیتے، واپسی پر کارگزاری لیتے، اب بھائی تم کو کیا کرنا ہے؟ تو بھائی مختصر یہ ایک تو بھائی دین پہ چلنا سیکھنا ہے اور دین کی نصرت، دین کی دعوت، دین کی محنت، یہ جو ہے ہم آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے امتی کا یہ مقصد زندگی، ہر امتی کا کیا ہے کہ مقصد زندگی کیا ہے بھائی؟ دین پہ چلنا اور اس کی کیا کرنا بھائی؟ اس کی نصرت کرنا، اس کی دعوت دینا۔ بالکل جو ہے بالکل جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ مل کر کیا 23 سالہ پوری دور میں، جو وہ سب جو ہے نصرت میں داخل ہیں۔ تو بھائی دیکھو نکل کر جو ہے آدمی اس کو سیکھتا بھی ہے کہ جہاں جاتا ہے وہاں بھی محنت ہوتی ہے، امت کا حال بھی سامنے آتا ہے کہ بھئی مسجدیں تو ماشاءاللہ بڑی بڑی ہے، نمازی کتنے ہیں اور ان کو جا کے دعوت دے رہے پھر بھی اتنا جو ہے، تو یہ نہیں کہ ہم کیا کر سکتے، تو ہم کو محنت تو کر سکتے ہیں۔ تو آج تو اللہ کا شکر ہے، ایک وقت تھا اور بھی زیادہ برا حال تھا، اب جو ہے 100 سال 2023 میں 100 سال ہو جائیں گے اس محنت کو، اس نقل و حرکت کو، تو 100 سال کی محنت میں یہ نتیجہ ہے آیا سامنے۔ اس کے پہلے تو اور بھی برا حال تھا، ایسی بستیاں جہاں پر جو ہے نہ اذان ہوتی تھی نہ نماز ہوتی تھی، مسجدوں کو تالا تھا، آج الحمدللہ وہ آباد ہے، 5 وقت کی مرکز مراکز بنے ہوئے وہ مسجدیں، کئی جگہ نئی مسجدیں بن گئی، مولوی میں کتنی مسجدیں، کتنی مسجدیں، تو یہ سب یہ ہے نقل و حرکت کی۔ تو بھائی دیکھو اس میں جو ہے ہم کو اپنی فکر کرنا ہے، اپنا دین بھائی، اپنا ایمان بھائی، اور بھائی دوسروں کی خیر خواہی، کیونکہ بھائی ہمارے ذمے، اور اصل گر کی بات یہ ہے کہ جتنا ہم دعوت دیں گے، دین کی جتنی نصرت کریں گے نا، اتنا ہمارا دین ترقی ہوگا۔ کیا ہوگا بھائی؟ دعوت دینے سے سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ دعوت دینے والے کو ہوتا ہے۔ تو یہی ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جس نے بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جو ہے دوسروں کو بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر وہ بھی جو ہے، تو بھائی اسی سے اصل ان کا جو ایمان جو طاقتور بنا ہے، کتنا طاقتور بنا ہے۔ کسی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا صحابہ ہنستے تھے؟ انہوں نے کہا ہنستے تھے تو وہ بھی عامی انسان تھے، لیکن ایمان ان کے دلوں کے اندر پہاڑوں سے زیادہ مضبوط اور بلند تھا۔ تو کیسے بنا تھا؟ انہوں نے ایمان کو قربانیاں دیتے اور ایمان کی دعوت دیتے ہوئے ایسے سیکھا تھا، قربانیاں دیتے ہوئے ایمان کی دعوت دیتے ہوئے سیکھا تھا۔ تو قربانی کے ساتھ دعوت کرنا، یہ ہے ایمان کو طاقتور بنانے کی کمی۔ ہم جو ہے صحابہ نے تو کیسی کیسی قربانیاں دی، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، کیا بھائی دے سکتے ہیں ویسی قربانی؟ یہ بھائی یہ 40 دن لگاؤ، یہ 4 مہینے لگاؤ، اور مقام پہ رہتے ہوئے یہ دیکھو یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے، یعنی جس لائن کی محنت ہوگی نا اسی کا نفع، اسی کی حقیقت حاصل ہوگی، وہی چیز دل میں اترتی چلی جائے گی۔ یہ جو ہے تو یہ نہیں بھائی چلا لگایا 4 مہینے لگائے، تو
بھائی یہ سیکھنے کے لیے بھی ہے، عملی مشق کے لیے، اس پر عمل کہاں کرنا ہے؟ آدمی 4 مہینے بھی لگائے تو واپس گھر پہ آ جاتا ہے، سال بھی لگائے تو زیادہ وقت اس کا کہاں لگتا ہے؟ اپنے اپنے مقام پر لگتا ہے۔ مقام پہ رہتے ہوئے ہاں بھائی جو ہے گھر کی بھی ذمہ داری ہے، بھائی کام دھندا ہے، یہ بھی ہے، اسٹوڈنٹ ہے تو پڑھائی ہے، یہ بھی مشغول ہے، اس کے ساتھ جو ہے محنت میں لگے رہنا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ جو ہم نے حاصل کیا ہے نا وہ باقی رہے گا، اور نہیں تو کیا ہوگا بھائی؟ دھیرے دھیرے جو ہے وہ کیفیت جو ہے نکل جائے گی۔ پھر ہم نے ایک بہت بڑے شیخ کا قول سنا کہ ایک بار محنت کر کے جو چیز ہم نے سیکھی تھی اور حاصل کی تھی، ایمان ہے، خوف خدا ہے، نماز ہے، علم ہے، اخلاق ہے، تواضع، امت کا غم ہے، جو بھی اچھی صفات میں سے جو کچھ بھی ہم نے حاصل کیا تھا، اگر ہم اس کی نگرانی نہیں کریں گے اور وہ نکل گئی تو پھر دوبارہ وہ صفت جو ہے نا 10 گنا محنت میں بھی حاصل نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ اس لیے کہ بھائی یہ دین والے راستے پر زندگی ہماری آ گئی، اب جو ہے یہ کب تک ہے بھائی؟ اس راستے پر کب تک چلنا ہے؟ آخر تک۔ اپنے کو لگتا ہے ابھی تو میں 20-25 سال کا تو ہوں، ابھی تو 60-70 سال کی زندگی ہے، ایسا لگتا ہے بھائی لمبی امیدیں، کوئی بھروسہ نہیں بھائی، بہت تھوڑی سی زندگی ہے، اس کو جو ہے پابند بن کر گزارنا۔ کیا بن کر گزارنا ہے؟ اب جو ہے اس میں تو ہر چیز کے لیے گنجائش ہے، کمائیاں بھی ہے اور جو ہے شادی بیاہ بھی ہے اور کھانا پینا سونا بھی ہے۔ دیکھو اس کے لیے صحابہ جو ہے یہ بہترین نمونہ ہے، اللہ پاک نے بھی ان کو نمونہ بنایا، اور ان کو دیکھ کر چلنے کے، ان کو سامنے رکھنا، ان کو نمونہ بناؤ۔ ہم کو صحابہ میں ملے گا بھائی محنت مزدوری کرنے والے، خدمت کرنے والے، تجارت کرنے والے، کھیتی باڑی کرنے والے اور کچھ نہ کرنے والے، لیکن وہ بہت تھوڑے تھے اصحاب صفوہ۔ وہ جو ہے وہ کماتے نہیں تھے، لیکن وہ کسی سے سوال بھی نہیں کرتے، بھیک بھی نہیں مانگتے، مل گیا تو کھایا، نہیں تو کیا کیا بھائی؟ صبر کیا۔ تو یہ سب کے بس کی بات نہیں، ان کا اجر و ثواب بھی ویسے ہی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت اخیر میں ایمان لائے، لیکن آج سب سے زیادہ حدیثیں ان کو یاد ہے۔ کیوں بھائی؟ وہ جو ہے مل گیا کھانے کو تو کھا لیا، نہیں تو بھوکے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹے رہے، تو جو ہے یہ ان کو یہ حاصل ہوا۔ تو ہم کو نمونہ ملے گا صحابہ، تو بھائی جو ہے ہر چیز کے لیے گنجائش ہے، بلکہ بزرگوں اور دوستوں دیکھو ایمان ہے، نماز ہے اور روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس کو بنیاد اسلام بننا ہے۔ اسلام کی کیا ہے؟ بنیاد ہے۔ جیسے بھائی مسجد کی بنیاد ہے، کسی مکان کی بنیاد ہے، بنیاد بنانے سے کام پورا ہو جاتا ہے؟ بنیاد پہ کوئی رہ سکتا ہے؟ ارے عمارت میں آدمی رہ سکتا ہے، تو عمارت کیا ہے؟ تو اخلاق کیا عمارت ہے؟ اخلاق، ہمارا سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، عام مسلمانوں کے ساتھ، غیر ایمان والوں کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے؟ اخلاق کا دین ہے، اخلاق۔ اور معاملات یعنی لین دین، معاملات یعنی کیا؟ لین دین۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح تولو تو کم تولنا حرام ہے، جیسے چوری حرام ہے، اور جھکتا تولو یہ احسان ہے۔ معاملات کا دین، جس کا لیا اس کا دیا، یہ جو ہے۔ اور معاشرت یعنی رہن سہن،
مسلمان کا چہرہ مہرا، اس کا لباس، اس کا مکان، اس کی خوشی، اس کی غمی، ہر چیز میں کیا ہے ہمارے لیے رہبری ہے۔ تو نظر آنے والا دین تو یہی ہے کہ ہم اپنی کمائیوں میں کسی کی نوکری کر رہے ہیں تو اس میں ایمانداری، امانت داری، دیانتداری۔ آج کہاں جو ہے ہاں بھائی یہ ڈگری کہاں ملتی بھائی دنیا کے کسی کالج میں؟ آدمی ایماندار بنتا ہے، امانت دار بنتا ہے، اور ایماندار آدمی، ایماندار نوکر سب کو چاہیے، یہ نہیں کہ جی غیر مسلم۔ دیکھو ہم نے سنا کہ ایک عرب ساتھی، لیکن وہ جو ہے یورپ کے ایک ملک میں جو ہے کام کرتا تھا، تفریح کرتا تھا، وہ جماعت میں آیا تھا وقت لگانے کے لیے، تو اس نے بتایا کہ میں ایک یہودی کے کمپنی میں کام کرتا ہوں۔ اس کے کمپنی میں یہودی اسلام کا ازلی دشمن ہے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ تو وہ مجھ سے کہتا ہے، کمپنی کا مالک مجھ سے کیا کہتا ہے، تیرے جیسے آدمی میرے یہاں کام پہ لا۔ کیا کہتا ہے؟ تیرے جیسے آدمی میرے یہاں کام پہ لا۔ ڈگری والے ایسے نہیں کہ یہ جماعتوں میں چل کر پھر کر کیسا بن رہا بھائی ہے، ایماندار دیانتدار بن رہا ہے، وہ کام جو ہے یہ خیانت نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں تو دیکھو یہی بھائی مثال دی بزرگوں نے کہ ایک آدمی بیمار ہے، تو بیمار آدمی نے کیا کرنا چاہیے؟ اپنا علاج کرنا چاہیے، تندرست ہو جائے پھر جو چاہے کھائے، جو چاہے کام کرے۔ بیماری میں ہی کھائے گا اور بیماری میں ہی کام کرے گا تو کیا ہوگا؟ اور بیمار ہو جائے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بیماری بھی لا علاج ہو جائے گی، اب کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہوگا نہیں ہوگا۔ ایسے پہلے دیندار بنو۔ کیا بنو گے؟ دیندار، پھر بنو دکاندار، پھر بنو عہدے دار، پھر بنو زمیندار، پھر بنو مالدار۔ دیندار بنے بغیر کوئی مالدار بن گیا نا تو یہ قارون کی صف میں جائے گا، قارون کی طرح۔ قارون دیکھو نہ کچھ اللہ کا ڈر خوف ہے، نہ علم ہے، تو اس کے پاس مال ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ دیتے، تھوڑی سی ہوتی ہے اس پر بھی، اور صرف اتنا نہیں کہ زکوٰۃ کا انکار کر، بلکہ کیا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش اور تہمت، زنا کی تہمت، یہ بہت بڑا گناہ ہے، معمولی بات ہے۔ تو یہ اس کے اندر یہ جرات پیدا ہوگی، کیونکہ بھئی مال ہے لیکن اللہ کا خوف نہیں، ایمان نہیں۔ ہارون فرعون جو ہے معمولی کسان تھا، کیا تھا بیٹا؟ اور کیا بن گیا بھائی؟ ملک مصر کا بادشاہ بن گیا۔ جیسے دیکھو لوک شاہی میں کوئی بھی کدھر بھی جا کے بیٹھتا نہیں بیٹھتا، کیا اللہ رحم کرے۔ تو جو ہے اب بادشاہت تو مل گئی لیکن اللہ کا ڈر اور خوف نہیں، اللہ کو نہیں جانتا، تو اپنے آپ کو جو ہے رب کہنے لگا۔ تو بھائی اب دیکھو حضرت جو ہے عمر رضی اللہ عنہ، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کی حکومت کی، یہ نہیں کی لیکن کیسی حکومت تھی بھائی؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مالدار تھے، حضرت جو ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جیسے تاجر صحابہ، لیکن دیکھو مالدار صحابہ کیسے انہوں نے جو ہے دین پر عمل کیا۔ تو بھائی دیکھو یہ جو ہے معمولی بات نہیں، اللہ پاک نے نکالا، یہ کتنے تھے ان میں سے اللہ نے ایک ہمارے ساتھ یہ خصوصی احسان کیا اللہ پاک۔ تو بھائی اس کی قدردانی، اس پر شکر گزاری بہت اہم ضروری ہے۔ موقع سب کو نہیں ملتے اور بار بار نہیں ملتے، جو اس سے فائدہ اٹھائے گا بھائی وہ، اور جو ہے اگر جو ہے آدمی نے اس کو ضائع کر دیا بہت بڑا جو ہے نقصان ہے۔ تو بھائی ایک تو بھائی 40 دن جو ہے نا پورے
दिन और रात मिल के 40 दिन होते हैं, और असल चिल्ला अमाल का है, अमाल पूरे होना चाहिए। उसमें अगर किसी के 1 दिन 2 दिन 1 घंटा भी कम रहा ना तो वही नाकिस रह जाएगा। एक वो जो है पूरा करके जाओ। दूसरे भाई यानी निकलने लौटने से पहले ही अपनी सच्ची पक्की नियत इरादा और बिल्कुल कि भी हमको वापस जाने के बाद क्या करना है, मेहनत में लगे रहना है। मेहनत में क्या है, हाँ तो देखो आदमी को न काम धंधा छोड़ना पड़ता, हाँ न खाना पीना सोना छोड़ना बस, हाँ नहीं भाई जो है, बल्कि कैसे कमाना, कैसे घर वालों के साथ रहना, उसमें इतनी खैर और इतनी बरकत है। हमने मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह से सुना कि दीन के जरिए दुनिया जन्नत बन सकती है। दीन के जरिए दुनिया क्या है, जन्नत का नमूना बन सकती है। किधर जन्नत किधर दुनिया, लेकिन दीन ऐसे कमाल की चीज़ है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कोई खौफ नहीं कोई गम नहीं। ये जन्नती की सिफत है। अल्लाह ताला दुनिया में उसको बेखौफ व खतर वाली जिंदगी, अमन वाली, चैन सुकून, इज्जत, खैर व बरकत वाली जिंदगी अता करेगा दुनिया में, हल्की फुल्की मोहब्बत भरी जिंदगी। तो भाई मैंने मेहनत के भाई पहले तो कौन सा अमल है भी, 5 अमल में पहला अमल कौन सा है भी, मशवरा। कितनी देर करना है भाई, घंटा 2 घंटे 10 12 15 मिनट। तो इसमें बहुत बड़ा काम हो जाता है। कब हो जाता है, जब हम फिक्रमंद होके बैठेंगे और बैठे और इधर उधर की बातें शुरू की। कोई जो है फिक्रें अपना ऐसी इधर उधर की लेके बैठे, ऐसे ही अपना, भाई इससे क्या होता है, दूसरे का भी नुकसान हो जाता है। और अगर खुद फिक्रमंद होके बैठेंगे तो दूसरे पर इसका असर, क्या फिक्र है, किन फिक्रों को लेके बैठना है। देखो कितनी बड़ी बात है। हमने सुना मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह से, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए हर अमल में इमाम है। तो नियतों के एतबार से, फिक्रों के एतबार से, मकसद ज़िंदगी के एतबार से भी क्या है, हमारे इमाम। 100% सहाबा ने, हमने उन्हीं से सुना, 100% सहाबा दावत के काम को अपना मकसद बनाया। वो भी इंसानी थे, फरिश्ते नहीं थे, कमाते थे, खाते थे, बीवियां भी ज्यादा, बच्चे भी ज्यादा, लेकिन जो है ऐसा उन्होंने अमल करके बतलाया। तो ये अब उस एतबार से पहले अपनी जात है, फिर अपने घर वाले हैं, अपने बस्ती वाले हैं। नियतों में, फिक्रों में पूरी उम्मत को इज्जत लिन्नास पर, पूरी इंसानियत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन है, तमाम जहानों के लिए रहमत है। तो भाई अपना कैसे भाई देखो कैसे अल्लाह पाक इस्तेदाद दी है फिक्र की, कि भाई 1 सेकंड के फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में भी वो सीधा अर्श तक उसका ख्याल चला जाता है, इतनी तेज परवाज है। अल्लाह सबको हिदायत दे दे। देखो कितना जो है ये अल्लाह पाक ने इस्तेदाद पैदा की, हर एक को ये जो है इस्तेदाद दी, इसका असर पड़ता है अपनी जात से लेके, मामूली बात में। अब जो है सिर्फ जो है बातें करने से या सोचने से या मशवरे करने से हो जाएगा कि काम है, बल्कि उसके लिए वक्त फारिग करना पड़ेगा। उसमें मुजाहिदा है, उसमें कुर्बानी है। तो भाई कितना वक्त फारिग करेंगे रोजाना, 2.5 घंटे। अरे जो 2.5 घंटे फारिग कर रहे हैं वर्षों से, वो थोड़ा आगे बढ़ जाए, 3 घंटे 4 घंटे, सुबह 2.5 घंटे, शाम को 2.5 घंटे। काम तो इतना ज्यादा है, वो भी नाकाफी हो जाएगा। देखो एक जो है ज़ाब्ते की बात है, जितना हम
دین کے لیے دنیا کو 2 نمبر پر کرتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا کو آسان کرتے چلے جائیں گے. آسانی کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور جتنا بھائی دنیا کے لیے دین کو 2 نمبر پہ کریں گے نا اتنا کیا ہے مشکل ہوتا چلا جائے گا. دیکھو ایک جو ہے پہلے جماعتوں میں اکثر بولتے تھے کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا تو اس نے 19 اونٹ چھوڑے ورثے میں اور جو ہے اس میں وصیت کی اس میں کہ بھائی بڑے بیٹے کو آدھی دیے جائے, دوسرے بیٹے کو کتنے دیے جائے بھائی 1/4 دیے جائے, تیسرے بیٹے کو 5واں حصہ 1/5 دیے جائے. اب جو ہے اس کا انتقال ہو گیا, اب 19 اونٹ ہے, اب تقسیم کرنا ہے. ہاں بھائی اب بیٹھے سمجھدار لوگ سر جوڑ کے اب کیسا بھائی 19 اونٹ آدھے کریں گے تو کتنے ہوں گے بھائی 9.5. اب یہ اونٹ کیا کاٹ کے دیں گے بھائی آدھا کریں, اور چوتھا حصہ کتنے ہوں گے بھائی بولو آدھا کس والے کتنا ہوگا 19 اونٹ کا 4th پارٹ کتنا ہو گیا 4.5. اور 5واں حصہ 5th پارٹ کتنا ہوگا 4.25 ہو گیا. نہیں کیا اب 4.25 کیسا کاٹیں, اونٹ ہے بھائی. اب سر دکھ گیا سب کا سوچ. پھر آیا اللہ نے بھیج دیا ہے کہ ایک بندہ اونٹ پر سوار ہو کے آیا, پوچھا بھائی کیا بات ہے, بھائی یہ بات ہے بھائی. چلو اترا اونٹ پہ سے اور جو ہے اس نے اپنا اونٹ 19 اونٹ میں شامل کر دیا. بولے بڑے کو کتنا دینا ہے بھی آدھا دینا ہے بھائی. 20 کے آدھے کتنے ہو گئے 10. چلو بھائی 10 اس کو. پھر جو ہے دوسرے کو کتنا دینا ہے بھائی 1/4. کتنے میں 20 کے 5, یہ 5 ہو گئے 10 اور 5 15. اور تیسرے کو کتنا دینا ہے بھائی 1/4. کتنے ہوتے بھائی 4. 15 اور 4 کتنے ہو گئے 20واں کس کا تھا بھائی سمجھ میں آ رہا. تو ایک دین کیا ہے بھائی 20واں کیا ہے جو دین ہے. دین کو اگر ہم داخل کریں گے کیا میں بھائی اپنی دنیا کے کاموں میں بھائی کمانا کھانا شادی بیاہ اور گھریلو زندگی اس میں کیا ہے بھائی تو دین کچھ کم نہیں کرے گا. بلکہ اور سارے یہ جتنے بھی 19 یہ تھے نا یہ سارے مسائل دینوں کے سب میں نے کچھ ممکن نہیں تھا, وہ سب ایسے ہی سارے مسائل دنیا کے کیا بھی حل ہوتے چلے جائیں گے. اور دیکھو ہر ایک کو 9.5 والے کو 10 ملے, 4.25 والے کو 5 ملے, کم نہیں کیا کسی نے. ایسے دین کچھ کم نہیں کرے گا ہماری دنیا, بلکہ کیا کرے گا اور اس میں خیر و برکت ڈالے گا. لیکن بھائی یہی دیکھو یہی امتحان اور آزمائش ہے. اب جو ہے نفس بھی اپنے ساتھ ہے, شیطان بھی ہے اور دنیا بھی ہے. تو شیطان ہم کو الٹی پٹی پڑھاتا, جیسے اپنے دادا کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو کیا کہا اس نے کہ اگر آپ یہ پھل کھائیں گے تو ہمیشہ جنت میں رہیں گے, اور نہیں کھائیں گے تو جنت سے نکالے جائیں گے. الٹی پٹی پڑا, حالانکہ پھل کھانے کی وجہ سے جنت سے نکال. تو ایسے ارے یہ دین پہ چلیں گے, یہ تبلیغ کریں گے, گشت کریں گے, 2.5 گھنٹے لگائیں گے, تو پھر اپنی دنیا کا کیا. تو جو ہے یہ شیطان کے مکر و فریب سے اور وسوسے سے چوکنا رہنا. الشیطان یعدکم الفقر, شیطان تم کو جو ہے فقر سے ڈراتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور امید دلاتا ہے. تو دیکھو آپ کس کی بات میں آتے ہیں,
یہی امتحان ہے. تو سب سچی پکی نیت کرو انشاءاللہ مشورے میں. یہ نہیں سوچنا کہ بھئی یار روز تو بیٹھنے ایک آدھ دن نہیں بیٹھے تو کیا ہوا, ایک آدھ دن نہیں کھائے تو کیا ہوا, کوئی بولتا کیا؟ ایک آدھ دن جو ہے موبائل نہیں دیکھے تو ایسا کوئی بولتا کہ ایک آدھ دن جو شوق کی چیز ہے, انٹرسٹ کی چیز ہے, کھیلے نہیں تو ایسا کوئی سوچتا نہیں. وہ جو ہے اس میں, اور پھر جو ہے اس کے لیے روزانہ وقت فارغ کرنا ہے 2.5 گھنٹے. اب دیکھو اس میں جو اسٹوڈنٹس ہیں نا, جو ابھی پڑھ رہے ہیں, ابھی پڑھنے والے ہیں, ان کے لیے یہ وقت کی چیز ہے. پڑھائی کا جو زمانہ ہے نا اس میں جو ہے, تو ان کو کیا کہتے ہیں بھائی, تھوڑا پڑھائی وقتی چیز ہے, پڑھائی پر زیادہ دھیان دو. 2.5 گھنٹے نہیں لگا سکتے, 1 گھنٹہ لگاؤ, آدھا گھنٹہ لگاؤ. حالانکہ یہ بھی لگا سکتے 2.5 گھنٹے تو کھیل میں, اور پتہ نہیں ابھی موبائل مل گیا سب کا جوڑی دار, اب اس میں تو کائے کے 2.5 گھنٹے رات بھی گزر جاتا. گنتا کیا آدمی کتنا وقت جا رہا, کتنا اجر و ثواب ملتا رہے گا اس کو. بہت جو ہے خطرناک چیز ہے. اللہ تعالیٰ میری آپ کی حفاظت کرے. سب پکی نیت کرو. 40 دن موبائل سے بچے تھے, اب زندگی بھر جو ہے بچیں گے. دیکھو جو ہے نا اللہ تعالیٰ تم کو, ہم کو پوری دنیا کا امام بنائے گا. پوری دنیا کا لوگ جو ہے غلام ہو گئے ہیں, کوئی شراب کا, کوئی چائے کا, کوئی موبائل کے بھی غلام ہو گئے ہیں. ارے جو اپنے نفس کا غلام ہوگا وہ کچھ نہیں کر سکتا دنیا میں. دنیا میں بڑے بڑے کام کس نے کیے, جنہوں نے اپنے نفس پر قابو پایا, بڑے بڑے کام کیے, معمولی بات نہیں. تو دیکھو بہت سے لوگ بچنا چاہتے ہیں لیکن وہ بچ نہیں پاتے. تو یہ اللہ پاک نے یہ راستہ دے دیا, یہ کام دے دیا, اس میں نکل کر بچنا آسان ہو جاتا ہے. پتہ نہیں ہوتا کہ ایمان کی محنت ہے. تو بھائی 2.5 گھنٹے نہیں تو صبح گھنٹہ. اس میں دیکھو اسٹوڈنٹس کے لیے عصر سے مغرب کا وقت, عصر سے مغرب کا وقت, زیادہ پڑھائی وڑھائی بھی نہیں ہوتی اس میں سے. ہاں بھائی تعلیم ہے, ان کے لیے تعلیم بھی آدھا گھنٹہ نہیں بیٹھے تو چلے گا, مگر 10-15 منٹ تو ضرور بیٹھو. اب یہ نہیں کہ ارے بھائی بیچ میں سے کیسے اٹھ کے جانا. ارے بھائی اپنا, اگر اپنے کو جلدی ہے, اسکول کا ٹائم ہو رہا, تو بھائی دوسرے کے کھانے کے پہلے اپنا کھا کے جلدی سے جاتے نہیں کیا بھائی کیا کھاتے ہی نہیں, ایسا نہیں بھائی. جیسا 10-15 منٹ تعلیم ہے, پھر اس میں 10-15 منٹ ملاقاتیں بھی ہے. جو ہے جو مسجد وار جماعت کے ساتھ مل کر تھوڑا سا, اب جو ہے اپنے دوست ہیں, اپنے ساتھ پڑھنے والے ہیں. اب مسجد وار جماعت کو ان کا ہوش ہی نہیں کہ بھائی اتنے بچے ہیں, حالانکہ ساتھیوں کے جو بچے ہیں, لیکن جو ہے وہ ایسے اپنے کام میں لگے ہوئے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ بھئی اپنا بچہ کیا کر رہا ہے, وہ نماز نہیں پڑھتا. تو بھائی اس طریقے سے اپنے اسٹوڈنٹس کی فکر کرو, خود ان کو مانوس کرو, دوستی کرو, مسجد میں لاؤ, یا جماعتیں آئیں گی ان کو لے جا کے ملاقات کراؤ ان سے. ابھی دیکھو الحمدللہ جو ہے اسٹوڈنٹس کے جوڑ طے ہوئے ہیں, جو ہے سال میں 2 بار جوڑ کرنا ہے ان کے. تو بھائی اس میں اس کی ہم بھائی اپنے حلقے کا جوڑ کب ہے, تاریخ معلوم کر کے اس کی جو ہے جو ملے گا انفرادی طور پر بھی دعوت, اجتماعی طور پر بھی اس کی دعوت. اس طریقے سے اسٹوڈنٹ جو ہے 2.5 گھنٹے نہیں لگائے, آدھا گھنٹہ بھی لگائے تو ان کو لیکن کسی لیے پڑھائی کے لیے, تو پڑھائی بھی نہیں اور یہ بھی نہیں, اور کیا ہے موبائل یا کھیل. تو بھائی جو ہے دیکھو حضرت الدین کیپٹن تھا, تو حضرت جی مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا, کسی نے تعارف کرایا حضرت یہ جو ہے بہت مشہور کھلاڑی ہے. تو حضرت جی نے صرف اتنا فرمایا کہ کھیل تو کھیل ہے. کیا کہا, کھیل تو کھیل ہے. تو جو ہے اس طریقے سے, اور جو بھائی ابھی اسکول کالج ابھی فارغ ہو گئے کام دھندا بھائی, تو بھائی انہوں نے تو 2.5 گھنٹے بالکل جیسے آفس آورس رہتے نا, 150 منٹ کا نام 2.5 گھنٹے. اور بھائی یہ مسجد کی آبادی کے لیے ہے, مسجد وار جماعت کے مشورے سے یہ لگنا چاہیے. بھائی اس میں جو ہے مکانات کی تقسیم ہے تاکہ کوئی فرد نہ چھوٹے, کوئی گھر نہ چھوٹے.
باری باری ہر ایک سے ملاقات ہو جائے 15 دن میں یا کم و بیش اوقات میں، کوئی فرق نہ چھوڑے۔ ہاں بھائی ہم کو نہیں معلوم کون کیسی استعداد کا ہے، ہاں بھائی کسان کی کیا کوشش ہوتی ہے کہ زمین کے ہر حصے میں بیج ڈالا جائے، اور اگانا تو اس کے بس میں نہیں ہے۔ ہدایت توفیق تو ہمارے ہاتھ میں، سب پر ہم محنت کریں، کوئی چھوٹے نہیں، جو جب بھی ملے گا۔ اب وہ جاتا دیکھو، ایک انگلینڈ میں ایک ساتھی نے بتایا، ملاقات میں گئے تو وہ تھا نہیں، تو بچہ تھا اس کا 10-12 سال کا ہوگا، تو اس کو پوچھے تیرے والد کا کیا نام ہے؟ تو بولے میں پوچھ کے آتا، کیا بولا؟ جا کے ماں کو پوچھ کے آیا، اس کو اس کے باپ کا نام معلوم نہیں تھا، یعنی وہ باپ، یہ بچہ باپ کی اور بیٹے کی ملاقات ہی نہیں ہوتی، اتنا آلس صبح ہو جاتا تھا کام پہ اور واپس آتا تھا تو بچہ سو جاتا تھا، یعنی ایسا حال ہے، ایسا لوگ کام کرتے ہیں، لیکن اس کی بھی خیر خواہی کرنا چاہیے۔ ایسے یہ تو آدمی بہت زیادہ قابل رحم ہے۔ اپنے یعنی انگلینڈ کی جماعت آئی تھی پونا میں، اس میں ایک ساتھی وہ عرب تھا، عراقی تھا، لیکن انگلینڈ میں پڑھتا تھا اور کام بھی کرتا تھا۔ اس نے بتایا خصوصی ملاقات میں بات کرتے کرتے کہ میں 18 گھنٹے کام کرتا تھا روزانہ، دنیا کا کام، کمائی، کام دھندا 18 گھنٹے، اور مجھے ایک دن غیرت آئی کہ میں دنیا کے لیے 18 گھنٹے لگا رہا ہوں۔ اب یہ تو عرب لوگ ہیں، قرآن جاننے والے ہیں اور بہت ان کا ایمان تو، ہاں تو بھائی اس طریقے سے لوگ وقت لگا رہے ہیں دنیا کے لیے، تو یہ بھائی قابل رحم ہے کہ بھائی اگر یہ دین کے کام میں لگیں گے نا تو ان کی ساری صلاحیتیں پھر دین کے لیے، دین کے کام کے لیے استعمال ہوگی نہیں ہوگی۔ میں آپ 18 گھنٹے کام کر سکتے ہیں، لیکن وہ پھر دین کے لیے سارا کام وقت جو ہے اتنے ہو گئے، جس طاقت سے وہ یہ دنیا کا کام کرتے تھے اسی طاقت اور صلاحیت سے دین کا کام بھی کریں گے۔ ہری بات سمجھتے ہیں۔ اور بھائی دیکھو اس میں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر، جیسے بھائی جماعت میں نکل کر ہم دعوت دیتے تھے، کیا کرتے تھے بھائی؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کریں کہ بھی اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ ہی کے کرنے سے سب کچھ ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے، مخلوقات کی نفی کرنا زبان سے، تاکہ دل میں اس کا جو تاثر ہے وہ نکل جائے۔ اور وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت کرتا ہے، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، ساری خیر اس کے قبضے میں ہے۔ ایمان و یقین کی جو باتیں ہم نے تعلیم کے حلقوں میں سنی ہے نا، پکی کھٹی باتیں، سنائی باتیں سے ہم پرہیز کریں۔ منتخب احادیث تو اسی بھی لکھی گئی، ایمان کی بات، نماز کی بات، آخرت کی بات، جو بھی ہم کو اگر صحیح یاد نہیں تو اس کو انفرادی طور پر اسٹڈی کر کے اس کو صحیح یاد کرو اور پھر اسی کی بھائی دعوت دینا ہے۔ اس طریقے سے ایمان، نماز، علم، ذکر، انفرادی دعوت دیکھو حضرت جی فرماتے ہیں اصل دعوت انفرادی ہے جو ہر وقت چلے گی، نکلنے کے زمانے میں بھی اور مقام پہ رہتے ہوئے، یہ بھی اپنا دوست ہے، اپنا پڑوسی ہے، اپنا کوئی رشتے دار ہے، ہاں بھائی سلام وسلام، وہ بھی انتظار میں ہوگا، ارے بھائی اپنا دوست 40 دن جا کے آیا، اس کو جو ہے دلچسپی ہے کیا کر کے آیا، تو جو ہے سلام مسافہ کر کے خیر خیریت، اور ایسا سناؤ کہ اس کو بھی کچھ ہمت اور توفیق ہو کہ انشاءاللہ میں بھی جاؤں گا، یہ نہیں ارے کہاں جاتا، بولے 40 دن جو ہے دال کا پانی اور کچے چاول، اور بولے ایک جگہ گئے تھے پانی بھی نہیں وہاں پر، اور جنگل، اور رات کو آواز ڈرامے آواز آ رہی، اور ایک جگہ تو سانپ بھی نکل گیا۔ ایسی باتیں کروں گے تو وہ کوئی نکلنے کی نیت کرے، اچھا وہ بتائے تو ایسا ہوا کہ بھائی ایسی یہ بات صحیح کہہ رہے، دنیا کے لیے مر رہے لوگ پھر بھی جا رہے ہیں، اور وہ جان رہے پھر بھی جا رہے ہیں، ایسی دنیا دل و دماغ میں سوال۔ یورپ، امریکہ غیر قانونی طور پہ جاتے تو کتنے مر جاتے راستے میں،
پھر بھی جاتے دنیا کے کیا ہے بھائی دین، یہ تو سارا حساب لگے گا. تو بھائی دعوت دینا ہے، 6 صفات کی دعوت دینا گھر والوں کو بھی. اور بھائی یہ اپنی ضرورت ہے کہ جتنا ہم دوسروں کو دعوت دیں گے اس کا یقین ہمارے دلوں میں آئے گا، اس پر عمل کی ہم کو توفیق ملے گی. دوسروں کی یہ بہت بڑی خیر خواہی ہے کہ نہیں ہے بھائی. آج دیکھو جو ہے موت سر پہ سوار ہے اور قبر میں جاتے ہی کیا ہونے والا ہے سنا نہیں سنا. قیامت کا حساب ہے، دوزخ کا عذاب ہے. ابھی کتنوں کو معلوم ہے بھائی؟ دادی ہے، نانی ہے، معلوم ہی نہیں اس کو. کلمہ نہیں آتا اس کو، نماز نہیں آتی، نماز نہیں پڑھتی ہے. نہیں ہے بھائی، گھر میں بھی ملے ہم کو. تو یہ جو ہے قابل رحم ہے نہیں ہے کہ ان کو بتانا کس کی ذمہ داری ہے. اب جو ہے دل میں ہے تو جو دل سے نکلتی ہے اثر میں سیدھے سادھے انداز بھائی. پھر جو ہے مسجد سے جوڑنا ہے پھر نماز اور مسجدیں ہے یہ بننے کی جگہ. ابھی اللہ کے راستے میں نکل کر بھی ہم مسجد میں رہے، مقام پہ رہتے ہوئے بھی زیادہ سے زیادہ. تو بھائی اس طریقے سے دعوت دینا ہے. جیسے ہم جماعت میں نکل کر دعوت دیتے رہے اس کے لیے 2.5 گھنٹے فارغ کرنا ہے، زیادہ فارغ کرنے کی نیت اور کوشش ہو. اور بھائی روزانہ کرنے کا ایک کام کیا ہے بھائی؟ کیا ہے بھائی؟ تعلیم ایک مسجد کی اور ایک کیا ہے بھی گھر کی. تو مسجد کی تعلیم ہے بھی جتنی دیر بھی، یہ نہیں کہ بھائی اب 5-7 منٹ ہو گئی اور تو ہے بھائی اس سے کیا ہوگا. ہم کو روزانہ 3 روٹی کھانے کی ضرورت ہے. اگر ایک ہی روٹی کھائیں گے تو کتنے دن کام چلے گا. تو بھائی یہ بھائی سارے اعمال کے فضائل ہمارے سامنے آتے رہے، اس کو 20-25 منٹ آدھا گھنٹہ یہی مجاہدہ ہے، یہی قربانی. اور گھر کی تعلیم 5 اعمال کے ساتھ کرنا ہے تو آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت لگے گا. یہ نہیں سوچنا کیا ایج کرتے بیٹھیں گے کیا. ابھی دیکھو اسکول میں کتنا ٹائم جاتا ہو، 5 گھنٹے اسکول کے، آنے جانے کا 1 گھنٹہ منیمم بولو 6 گھنٹے. پھر آنے کے بعد ٹیوشن. دیکھو پلے گروپ نرسری والے کو بھی ٹیوشن لگاتے ہیں، UKG اور LKG اور 1st 2nd والوں کو بھی ٹیوشن لگاتے ہیں. 1 گھنٹہ اس میں پکڑو. 6 اور 7 گھنٹے تو گئے کم، ہوم ورک ہے پورا اور تیاری، اور پیسہ کتنا. تو دیکھو اس میں اتنا وقت لگے گا. اور اپنے کو تعلیم زیادہ لگ رہی ہے اور مسجد کی آبادی کے لیے 2.5 گھنٹے بولے تو ایک دم 2.5 گھنٹے. حالانکہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دین کے اعمال سے دل کو اطمینان ملتا ہے. اور دنیا کے کام جو ہے نا آدمی کا کس نکال دیتے ہیں. جیسے الائچی پکنے کے بعد کیا ہوتا ہے اس کا کس نکل جاتا ہے، ایسے دنیا کے کام آدمی کا کیا ہے ساری. اب دیکھو کتنے بھی تھکے ہوئے ہیں لیکن وضو کریں گے تو آپ کی آدھی تھکان، اور نماز پڑھیں گے تو آدمی میں چستی پھرتی نشاط پیدا ہوتا ہے نماز سے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میری تھکان نماز سے دور ہوتی. تو بھائی تعلیم مسجد کی اور گھر کی بھی، گھر کی تعلیم بھی 5 اعمال کے ساتھ اپنا وقت مقرر کرتے ہیں کر کے اگر ہو رہی ہے تو بہت اچھا، نہیں ہو رہی ہے تو شروع کرنا ہے تھوڑا حکمت سے، نرمی سے، ہر تدبیر کر کے. کوئی نہیں کر رہا تو ہم اکیلے کریں، 1 سے 2، 2 سے 3 انشاءاللہ ہو جائے گی. تو بھائی اس طریقے سے 5 اعمال کون سے ہوئی گھر کی تعلیم میں؟ قرآن کا سیکھنا سکھانا بولو بھائی. قرآن کا کیا ہے؟ سیکھنا سکھانا ہے. روزانہ 1 آیت جو ہے، کوئی بہت بڑا لوڈ ہے کہ 1 آیت ہے 10 منٹ میں سیکھ سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں. اب جو ہے تعلیم میں سبق لے لیا، بعد میں اس کو یاد کرتے رہے، دوسرے دن تعلیم میں اس کو سنا دیا. اس طریقے سے روزانہ 1 آیت تو پھر کتنے بھائی 10-20 سال میں پورا قرآن یاد ہو سکتا ہے. بھائی اس میں جو
اہم صورتیں ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ تبارک الذی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری یہ تمنا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں، ایسی تبارک الذی کے بارے میں سنا۔ پھر فرمایا کہ سورہ واقعہ، جو سورہ واقعہ روزانہ ہر شام کو رات کو پڑھے گا اس کے گھر میں کبھی فاتحہ نہیں۔ سورۃ الغنی ہے، کیا ہے بھائی؟ جو اس سورت کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کیا بنا دے؟ غنی بنا دے، پیسے والا مالدار بنا دینا بزرگوں کو جو ہے۔ اور پھر اس میں کیا ہے بھی؟ کتاب کا پڑھنا، ایک دن فضائل اعمال فضائل صدقات کے ساتھ، دوسرے دن منتخب احادیث، بھائی اس طریقے سے 15-20 منٹ اس کو لگ جائیں گے۔ ہاں، پھر صفات کا مذاکرہ روزانہ، وہ جو پڑھا نا اس کی روشنی میں، جو پڑھا نا بھائی فضائل اعمال سے منتخب احادیث، تو صفات کو سامنے رکھ کر بھی تعلیف کی گئی ہے بھائی، کہ بھائی ایمان کی کیا بات پڑھی گئی، نماز کی کیا بات پڑھی گئی، علم کی، ذکر کی، اس طریقے سے مذاکرہ۔ اور پھر اسی کی دعوت ہے، انفرادی طور پر اجتماعی طور پر جو ہم نے سنا نا اس کی دعوت ہے، اسی کی عملی مشق ہے، اور اس کی حقیقت کو اللہ سے مانگنا۔ جیسے ہم نے بھائی جو ہے جماعت کی نماز، اکیلی کی نماز سے کتنے درجے؟ 27 درجے افضل ہے بھائی۔ ہم بتائیں دوسروں کو، ہاں جو ہے گھر والوں کو، بھائی کالج میں بھائی، تو ایک دوسرا سنے نہ سنے اپنا سبق پکا ہو جائے گا، اور پھر اس پر عمل کی کوشش کرنا ہے کہ بھائی 5 نمازیں جماعت سے پڑھنا اور اس کی حقیقت کو اللہ سے مانگنا ہے۔ اس طریقے سے صفات میں ہم روزانہ ترقی کرتے جائیں گے بھائی، یہ ہے دنیا اسی کی جگہ ہے۔ صفات والا بننا ہے، پھر قیمت لگے گی، آخرت میں قیمت لگے گی۔ جیسے پھل ہے، لیکن کیسا ہے؟ میٹھا ہے، خوشبودار ہے، بڑا ہے، ذائقے دار ہے، قیمت لگے گی، ہے نا بھائی؟ اور پھل تو ہے لیکن کیسا ہے؟ کچا ہے یا سڑا ہوا خراب ہے، کیا کوئی قیمت دے گا بھائی اس کی؟ تو ایسے بنانا ہے اپنے آپ کو، بننے کی جگہ ہے صفات کے اعتبار سے۔ اور بھائی اس میں تشکیل، گھر کی تعلیم میں کیا ہے؟ تشکیل، کہ بھائی اب ہم جا کے آئے، اب بھائی والد صاحب کا وقت لگا ہی نہیں، ابا تم میرے کو تو بھیج دیے، تم کب جائیں گے؟ ذرا ان کے ادب اور لحاظ، ان کو اگر زور سے بولیں گے تو کیا کریں گے؟ وہ سنیں گے کہ ہماری ذرا بھائی ہے، ذرا زور لگا سکتے ہیں اس طریقے سے، بھائی کون جائے گا؟ پھر مستورات میں بھی وقت لگوانا ہے، اب بھی تم بھی نکلو، کیا بولنے کا؟ اب ان کے لیے فوراً چلا نہیں ہے، ان کے لیے پہلے کیا بھی 3 دن ہے، پہلے کیا بھی 3 دن ہے۔ وہ جو ہے 3 دن میں آپ بھی جا سکتے ہیں ماں کو لے کے، ابا کو بھیجنا چاہیے، مگر وہ ذرا آگے پیچھے ہو رہے رہیں گے، چلو میں آتا ہوں، اپنے ساتھ 3 دن لے کے جاؤں۔ بھائی اس طریقے سے سب کا تشکیل ہے گھر کی تعلیم، اور اس میں مشورہ ہے کہ کل کتاب کون پڑھے گا، کل جو صفات کا مذاکرہ کون کرے گا، ہاں بھائی جو ہے تجوید کا حلقہ کون لے گا، یہ مشورہ ہے۔ ہاں اس طریقے سے بھائی یہ ہوگا۔ اور بھائی ہفتے میں کیا کرنا ہے بھائی؟ ہفتے میں 2 گشت ہے، ہفتے میں کیا ہے بھی؟ 2 گشت ہے، 2 گشت مل کے ایک عمل پورا ہوتا ہے۔ اور اگر ہم نے دیکھو گشتوں کو یا دعوت کے کسی بھی عمل کو اگر ہم نے ہلکا سمجھا، اس کو ایک استخفاف کا لفظ ہے، کا لفظ دین کے کسی کام کو عمل کو ہلکا سمجھنا، وہ جو ہے یہ بہت محرومی کا خطرہ ہے، اس کو جو ہے توفیق تو نہیں ملے گی، بلکہ کیا ہے اللہ میری تمہاری حفاظت، ہلکا سمجھ کے نہیں چھوڑنا، ایسا کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ گیا بات الگ، بلکہ دیکھو ہم نے سنا مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سب سے زیادہ روحانی ترقی عمومی گشت کرنے والوں کو ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ روحانی ترقی کس کو ہوتی ہے بھائی؟ عمومی گشت کرنے والوں کو ہوتی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ نبیوں کی نقل اس عمل میں اترتی ہے، سب سے زیادہ
نبیوں کی نقل کی سمجھ میں اتر انبیاء علیہ السلام بے طلب بندوں میں بے غرض ہو کر خود جاتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کیا لوگ کیا نوح علیہ السلام انی دعوت قومی لیلا و نہارا اور کتنے 950 سال بھائی یہ تو جو ہے تو انبیاء علیہ السلام کی خاص سنت ایسی سنت ہے جس سے فرائض زندہ ہوتے نہیں ہوتے تو یہ نہیں کہ بھئی دوسرے کے لیے دعوت کا کوئی بھی عمل دوسرے کے لیے نہیں، کوئی تاجر گاہکوں کے لیے تجارت نہیں کرتا ایسے بھئی یہ گشت کس کے بھی اپنی ذات کے لیے، اپنے آپ کو اس بے دینی کے ماحول میں دین پہ جمانے کے لیے، اس میں جو بستی والوں کا بھی فائدہ ہے دوسروں کا بھی فائدہ ہے، لیکن بھائی ضرورت کس کی، اصل فائدہ ہمارا 2 گشت مل کے جو ہے ایک عمل اور 4 اعمال کے ساتھ اور بھائی پورا وقت جو ہے 2 نمازوں کے درمیان کا پورا وقت فارغ کر کے اس کو عزیمت اور اہتمام کے ساتھ ٹھیک ہے بھائی کریں گے سب انشاءاللہ۔ اور کیا کرنا ہے بھائی مہینے میں 3 دن 72 گھنٹے کا نام ہے۔ 3 دن کیا ہے بات یہ نہیں کہ اپنا ظہر میں نکلے اور تیسرے دن ظہر کے بعد واپسی 72 گھنٹے ہوتے کیا بھائی ایسے جو ہے یعنی الدین و امانہ دین جو ہے امانت ہے، ہر وضو بھی امانت بتلایا ہے۔ امانت کی کیا خصوصیت ہے اس میں کمی نہیں کر سکتی کہ بھئی کسی نے اپنے پاس 100 روپیہ امانت رکھی اب اس نے واپس مانگی تو ہم کیا ہے 5 روپے کم لوٹائیں کیا کریں گے؟ یہ کیا ہے بھی خیانت ہے، کوئی پسند کرے گا کہ آدمی یار 5 روپے کم دے رہا ہے نا بھائی ایسے 72 گھنٹے میں کمی نہیں، ہفتہ طے کر کے کیا کرے بھائی ہفتہ طے کر کے وقت جو ہے اپنی سہولت کو ہم خود سوچیں کہ کون سے ہفتے میں مجھے تو بھائی دیکھو جو اسٹوڈنٹ نہیں ہے وہ تو 72 گھنٹے بلکہ 3 دن سے زیادہ لگانے کے لیے ہم کوشش کریں اور بھائی جو اسٹوڈنٹ ہے بھائی یہ ہفتے میں ان کو اگر 2 دن چھٹی مل رہی ہے تو 2 دن لگائے، 1.5 دن چھٹی مل رہی تو 1.5 دن لگائے، تو 24 گھنٹے چھٹی تو ملتی ہے۔ ابھی دینی طلبہ کو مہینے میں 2 بار 15 دن میں 1 بار 24 گھنٹے بتا رہے تھے، آپ نے بھی اگر لگائے تو کیا حرج ہے نا بھائی اس طریقے سے مشورے سے جو ہے لگانا ہے۔ 3 دن کی جماعت کے ساتھ بھی لگ سکتے ہیں یا الگ سے بھی جیسے بھی مشورہ ہو تو یہ اسٹوڈنٹ بھی اور یہ سب جو ہے گھر کو لوٹنے سے پہلے 3 دن کا ہفتہ طے کریں کہ میں پہلے دوسرے تیسرے چوتھے ہفتے میں جاؤں گا اور بھائی دیکھو پورا مہینہ کوشش کر کے اپنی جماعت بنائیں، جماعت بھی بن جائے گی سب کا ثواب ملے گا، نہیں تو کم سے کم ہمارا نکلنا ضرور آسان ہوگا۔ اور بھائی میں نے جہاں بھی جائیں گے جو رخ دیا ہے وہیں پر جانا ہے، کوشش کرنا ہے، یہ نہیں بہت دور ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ دنیا کے معاملے میں آدمی ایسا ہوتا نہیں بھائی ایسا ہے کچھ نہیں بھی اللہ مالی کو بول کے پر ایوریسٹ پہ چلا گیا کیا ملے گا اس کو، تھوڑا سا نام سے جڑ جاتا ہے تعریف سے۔ تو جو ہے اب دیکھو اس میں جو ہے ابھی عشاء کے بعد جو ہے کھانے سے فارغ ہو کر جلد سے جلد آرام کرے اور فجر کے بعد بھی جو ہے بات ہوگی، فجر کے بعد ہو سکتا ہے کچھ جماعت رات میں واپس آ جائے، فجر میں بھی جو ہے